فضا اتنی معطر ہے اور ماحول اتنا پرسکون ہے کہ اس میں اگر اتنی خاموشی سے بیٹھیں گے تو آپ سب آرام ہی کریں گے، گفتگو کو نہیں سن پائیں گے۔ میں آج آپ کے سامنے بہت ہی مختصر سا وقت، اتنی جلدی اس موضوع کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ اس آیے مقدسہ کو آپ کے سماعتوں کی نظر اور پھر آپ کے دلوں اور دماغ کے اوپر میں اس کو واضح کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جتنی جلدی آپ بولیں گے اتنی جلدی میرے لیے ممکن ہوگا کہ میں آپ تک جو بات پہنچانا چاہتا ہوں آسانی سے پہنچا دوں۔ میرے ساتھ مل کے نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیبی۔ میرے کچھ بھائی ہیں جو خاموشی سے بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا درد و درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دے، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں۔ مختصر سا یہ عقیدت بارگاہ خیر الانام میں پیش کرنے کے بعد احباب ذوالفقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیے مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں یوم، اس دن لا ینفع، نفع نہیں دے گا، مال تمہارا مال، اس دن ایک نقطہ ذہن کے اندر رکھیں کہ جس کام کو کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو پتا ہو کہ شام کے وقت ہم نے اس کا رزلٹ پیش کرنا ہے، تو ہم وہ کام بڑی دیانتداری سے کرتے ہیں۔ ہمیں قبلہ کاری صاحب نے نماز کا کہا،
سیالوی صاحب نے نماز کا کہا، صوفیاء نے نماز کا کہا، علماء منبر پہ بیٹھ کے واز کرتے رہے نماز پڑھنی چاہیے، نماز دین کا ستون ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نے پڑھی، ہم نے کہا پوچھنے والا کوئی نہیں، رب کائنات نے فرمایا پوچھوں گا تو صحیح، یا اللہ کب؟ فرمایا یوم۔ میرے اور آپ کے بیٹے کی سالگرہ کا وقت آیا، ہم نے گھروں کو خوب مزین کیا، لائٹنگ بھی کی، گھر کے اندر مہمان بھی بلائے، انہیں کھانا بھی کھلایا، پھر جناب والا ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا۔ بیٹے کی شادی آئی تو جلوس کی شکل میں ہم اگلے کے گھر بھی گئے، لیکن جب آئی میرے محبوب کے میلاد کی باری، رب فرماتا ہے فتوے لگاتے ہو تم سے پوچھوں گا یا اللہ کب؟ فرمایا یوم۔ یوم، اس دن لا ینفع، وہ دن کون سا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہے کہ لا ینفع، نفع نہیں دے گا اس دن تمہیں، کیا؟ مال، تمہارا مال، ولا بنون، اور نہ تمہارے بیٹے۔ آج جناب والا بتا مشکل کے اندر پھنسا ہو تو پھنس جائے کہیں تو یہ مال بھی کام آتا ہے، اولاد بھی کام آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آج کام آتا ہے اس دن۔ یہاں روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، پولیس والا بھی پکڑ لے، جناب والا جس کے پاس پیسے موجود ہیں پریشانی کوئی نہیں، جیب کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، نکال کے کہتا ہے جناب والا پکڑیں، لیکن اس دن اللہ فرماتا ہے کام نہیں آئیں گے۔ یہ بیٹے جناب والا اگر بندہ مشکل کے اندر پھنس جائے، اللہ نہ کرے کوئی جناب والا کوئی حالات ایسے بن جائیں، گردش ایام کے اندر بندہ آ جائے، اولاد دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے، میرے بابا آپ کو ہوا کیا ہے؟ دل بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ یہاں کام آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ادھر کام نہیں آئیں گے۔ اب طبیب وہ اچھا نہیں، ڈاکٹر وہ اچھا نہیں، جناب والا جو نبض دے کے یہ بتا دے تجھے یہ بیماری ہے اور علاج کوئی نہ بتائے، شاہکوٹ کا بڑا ماہر ڈاکٹر ہو، وہ کہے کہ میں جناب والا نبض دے کے آپ کی بیماری بتا سکتا ہوں، لیکن اس کا علاج نہ کر سکے، وہ اچھا ڈاکٹر نہیں۔ یا اللہ پتا چل گیا، پہلے نہیں پتا تھا، لیکن درس قرآن کی محفل کے اندر ہم حاضر ہوئے، ہمیں پتا چل گیا یا اللہ مال بھی کوئی نہیں کام آنا، بیٹے بھی کوئی نہیں کام آنے، لیکن کچھ تو ہوگا جو کام آئے گا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سبحان اللہ، جس کے پاس یہ دل سلامت ہوگا نا اس دن یہ کام آئے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے دل سلامت کہتے کسے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اسے قلب سلیم کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دل کے اندر نفاق کوئی نہ ہو اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ جس دل کے اندر، میں نے حضور ضیاء الامت کو بھی پڑھا، جناب والا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جناب والا دعوت اسلامی کے ترجمے، ان سب نے لکھا ہے کہ دل سلامت، لیکن میں آپ کو لے چلتا ہوں جناب والا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ۔ آپ نے لکھا ہے قلب سلیم سے مراد ہے قلب لذیذ۔ اب ہمیں سلیم کی سمجھ نہیں آ رہی کہ لذیذ کی کہاں سے آئے گی، لیکن اگر آپ کو چاہیے تو آپ اللہ کی تسبیح کریں، سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ قلب سلیم سے مراد ہے قلب لذیذ۔ اب لذیذ کسے کہتے ہیں؟ لذیذ کا معنی ہے ڈسا ہوا، اللہ بولو میرا، لذیذ کا معنی ہے ڈسا ہوا۔ اللہ نہ کرے کسی کو یہاں پہ سانپ ڈس لے، وہ خون آیا نا جناب والا، زہر آیا نا خون کے اندر، اور خون سے وہ گیا رگوں میں، اور رگوں سے گیا نسوں میں، اور نسوں سے وہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں یہ خون چلتا چلتا آتا ہے دل میں، اور دل جناب والا پمپ کرتا ہے اس خون کو، پاؤں سے لے کے سر تک سارے کے سارے خون کو پمپ کرتا ہے،
ہمارا دل، اب دل کے اندر تھا زہر، اس نے کیا پمپ، سر سے لے کے پاؤں تک سارے کا سارا جسم زہر آلود ہو گیا۔ اب بابا جی کی چارپائی پڑی ہے باہر، بابا جی کہتے ہیں اندر لے چلو، اندر آئے، کہتے ہیں جناب والا بیٹے پاس ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ سکون نہیں دیتا، مجھے باہر لے چلو۔ اب بابا جی کی چارپائی گئی باہر، انہوں نے کہا مجھے سکون نہیں، بابا جی یہ آپ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں سکون نہیں دیتے، بابا جی یہ آپ کا مال، یہ کام نہیں کرتا، اب سکون نہیں ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں جس طرح ڈسے ہوئے کو، سانپ کے ڈسے ہوئے کو نہ اندر قرار آتا ہے نہ باہر قرار آتا ہے، اگر کسی کو اس کے مصطفیٰ کا روگ ڈس لے تو پھر وہ کہتا ہے اٹھ جاگ فریدا ستیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں قلب سلیم سے مراد ہے قلب لذیذ ڈسا ہوا دل۔ جس طرح سانپ کے ڈسے ہوئے کو سکون نہیں آتا، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو عشق مصطفیٰ کا ناگ ڈس لے اسے بھی قرار نہیں آتا، اسے بھی سکون نہیں آتا۔ اور تھوڑا سا سادہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ سن لیا جناب والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اب بڑے مالدار آدمی تھے، بہت مالدار آدمی، خود تاجر تھے، گودام اس قدر بڑے تھے کہ محتاجوں کو دینے پہ آتے، اتنا عطا کرتے، اتنا عطا کرتے کہ ان کے کرم سے، ان کے فضل سے جو رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا تھا، کوئی منگتا، کوئی سوالی پھر کسی اور دروازے پہ نہیں جاتا تھا۔ مجھ سے مانگے، آپ سے مانگے، شاکون کا بڑا سخی ہو، جب دے دے کچھ عرصے کے بعد اسے ضرورت پیش آتی ہے کہ کہیں اور چلا جائے۔ لیکن حضرت عثمان غنی جسے عنایت فرماتے، اتنا عنایت فرماتے کہ وہ کسی اور در پہ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک سوالی آیا تو آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیے، کچھ دیجئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا میرے عثمان کی بارگاہ میں چلا جا، وہاں پہ جا کے کہنا کہ مجھے مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے۔ وہ سائل گیا، اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو جھڑک رہے تھے، اور معاملہ کیا تھا کہ یہ جو تم سالن بناتے ہو نا، یہ جو سالن پکتا ہے اس کے اندر نمک تیز کر دیتے ہو، فضول خرچیاں کرتے ہو۔ وہ شخص ذہن کے اندر خیال آیا کہ جو بندہ اپنے غلام کو صرف اس بات پہ جھڑکے کہ تم نمک زیادہ کر دیتے ہو مجھے کیا دے گا، واپس پلٹے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ کریم آقا علیہ السلام نے سائل کو دیکھا اور دیکھ کے ارشاد فرمایا گئے تھے عثمان کی بارگاہ، جی وہاں معاملہ ہی بڑا عجیب تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے غلام کو جھڑک رہے تھے اتنی معمولی سی بات پہ کہ سالن میں نمک زیادہ کر دیتے ہو، تو میں نے سوچا کہ جو غلام کو اس بات پہ جھڑکے کہ نمک زیادہ ہو جاتا ہے مجھے کیا دے گا؟ حضور نے فرمایا میرا بتایا تھا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا جا تو صحیح، ذرا کہہ تو صحیح، جا بتا تو صحیح مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ پھر گیا، پھر جناب والا حضرت عثمان غنی غلام کو جھڑک رہے تھے، تو اب معاملہ یہ تھا کہ یہ بزرگ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے یہ لائٹیں نہیں تھی، پہلے تھی جناب والا وہ دیا بنایا کرتے تھے اور وہ رکھتے تھے، اس کے اندر تیل جلتا تھا اور وہ روئی کی بتی سے جناب والا سارا دن ساری رات جو ہے وہ روشنی ہوا کرتی تھی، جتنی دیر ضرورت ہوتی وہ جلا کرتے تھے۔ تو جناب والا آپ غلام کو جھٹکا جا رہا تھا یہ جو روئی کی بتی بناتے ہو نا یہ موٹی بنا دیتے ہو، پتلی ہوتی، تیل کم خرچ ہوتا، موٹی بناتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو۔ اب اس نے پھر دیکھا جناب والا غلام کو اس بات پہ جھڑکا جا رہا ہے کہ یہ بتی موٹی بناتا ہے، پلٹا وہ سائل کو پھر حضور کی بارگاہ میں کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا کدھر یا رسول اللہ کے معاملے ہی بڑا عجیب تھا، وہ اپنے غلام کو اس بات پہ جھڑک رہے تھے یہ بتی تم موٹی بنا دیتے ہو۔ حضور نے فرمایا میرا بتایا تھا نہیں یا رسول اللہ، فرمایا جا تو صحیح،
ایک مرتبہ کہہ تو صحیح مجھے حضور نے بھیجا ہے. اب جناب والا صاحب پھر گیا اور جا کے کہنے لگا, کہنا ہی چاہتا تھا تو حضرت عثمان غنی نے دیکھ دیا. آپ نے فرمایا بیلیا ادھر آ. پہلے بھی 2 مرتبہ دیکھا, آیا پلٹ کے چلا گیا, آتا ہے بات کوئی نہیں کرتا. وہ کہنے لگا میں حضور سائل ہوں اور حضور کی بارگاہ میں آیا تھا, انہوں نے آپ کے پاس بھیجا. اب حضرت عثمان غنی تاجر آدمی تھے, مالدار آدمی تھے, بازو سے پکڑا اور پکڑ کے گودام جس کے اندر سارا مال تھا, جس کے اندر سارا مال تجارت تھا, جس کے اندر نقدی بھی موجود تھی, فرمایا جتنا جی چاہتا ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا جناب والا جتنا جی چاہے تو سارے. وہ کہتے آپ فرمانے لگے جی چاہتا ہے تو سارے ہی. وہ کہنے لگا بات سمجھ نہیں آئی. جب میں پہلے آیا تھا آپ اپنے غلام کو جھڑک رہے تھے, صرف اس بات پہ ایک شخص کو غلام کو جھڑکتے ہوئے دیکھا تھا کہ نمک زیادہ ہوتا ہے. وہ کون تھا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں تھا. میں پہلے آیا تھا تو ایک شخص اپنے غلام کو جھڑک رہا تھا صرف اس بات پہ کہ بتی موٹی ہو جاتی ہے, اور اب کہتے ہیں سارے. وہ کون تھا جو جھڑکتا؟ آپ نے فرمایا میں یہی تو بات سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف اتنی کنجوسی کہ نمک زیادہ ہونے پہ جھڑکتے ہیں, اور دوسری طرف کہتے ہیں ساری بیٹا. آپ نے فرمایا بیلیا وہ عثمان کی ذات کا مسئلہ تھا. اب جن کا نام تو نے لیا ہے نا, یہ جان بھی ان کی ہے, یہ مال بھی ان کا ہے. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. فرمایا یہ جان بھی ان کی ہے, یہ مال بھی ان کا ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا اس دن مال کام نہیں آیا. یوم لا ینفع مال, تمہارا مال کام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا مال کام آ گیا, آج میرا مال کام آ گیا, آج مال میرے کام آ گیا, جو میرے پاس مال تھا کام آ گیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس طرح؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو آپ مصلی کے اوپر جلوہ گر تھے, مجھے آج جگہ نہیں ملی, کسی عمل کی وجہ سے میں دیر میں پہنچا تو جناب والا آپ مصلی کے اوپر جلوہ گر تھے, جماعت ابھی ہونا باقی تھی. میرے سامنے ایک بدو تھا, میں نے جو اشرفیاں تھیں, جو پیسے تھے, جو دراہم تھے میرے پاس, میں نے اس بدو کو دیے, اور بدو کو دینے کے بعد میں نے کہا جناب اگر آپ پیچھے. اس نے وہ پیسے لیے اور اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. فرمایا آج میرا مال, آج مجھے اور آپ کو سمجھ یہ لگتی ہے کہ یہ مال جب تک میری اور آپ کی جیب کے اندر ہے نہیں یہ کام دے رہا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, یہ جب تیرے پاس تھا تو مجھ سے دور تھا, جب یہ بدو کے پاس آیا تو بدو مجھ سے دور ہو گیا, تو مجھ سے. یہ پہلی سب والا امام کے زیادہ قریب ہوتا ہے, تو وہ زیادہ قریب ہو گئے اور بدو جناب والا پیچھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جنگ ہو رہی تھی, بیٹا جناب والا میدان جنگ کے اندر موجود تھا, لڑائی ہوئی, بیٹا باپ کی تلوار کے نیچے نہیں بلکہ باپ بیٹے کی تلوار کے نیچے آیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی تلوار کے نیچے آئے, اور بعد میں بیٹا جناب والا کہنے لگا کہ اگر آپ میرے باپ نہ ہوتے تو آج سر جدا کر دیتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ تو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے چھوڑا ہے, خدا کی قسم اگر کل میری تلوار کے نیچے آ جاتا کبھی مجھے معاف نہ, تجھے صرف اپنا بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا, بلکہ اس لیے تیرا سر اڑا دیتا کہ تو میرے مصطفیٰ کریم کے خلاف ہے. انہیں پتا چلا تھا اس دن مال کام نہیں آئے گا, ولا بنون اور بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے, الا من اتى الله بقلب سلیم, اگر کچھ کام آئے گا تو وہ قلب سلیم ہوگا. میں آپ کو لے چلتا ہوں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ. آپ پڑھنے میں آیا کہ بہت بڑے پہلوان, اور پہلوانوں کا جو کھانے پینے کا طرز ہوتی ہے نا, جو ان کا
سسٹم ہوتا ہے کھانے کا وہ ہم لوگوں سے کچھ مختلف ہوتا ہے. ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا جناب والا اٹھنا بیٹھنا ہم سے مختلف ہوتا ہے. تو آپ کا جو کھانا پینا تھا یہ بادشاہ کے ذمہ تھا. بادشاہ آپ کو لنگر جو بھی ہوتا ہے جناب والا ضرورت ہوتی ہے پہلوان کے لیے وہ دیتا. ہوا یہ کہ آپ اس قدر پہلوان تھے، اس قدر مہارت تھی پہلوانی کے اندر کہ کوئی آپ کے مقابلے میں نہیں آتا. کوئی بھی مقابلے میں آنے سے آپ کے گریز کرتا تھا. لیکن جناب والا اعلان ہوا کہ کوئی ہے جو جنید بغدادی کا مقابلہ کرے گا، آپ کے ساتھ لڑے گا پہلوانی کے اندر. کوئی بھی نہیں آیا. دور دور علاقوں تک اعلان ہوئے، کوئی بھی پتا تھا جنید بغدادی سے جو بھی لڑتا ہے آخر اس کو ہار ہی نصیب ہوتی ہے. لیکن دیکھا گیا کہ جب مجمع لگ گیا، دور دور سے لوگ آئے، تو ایک پتلا سکا سا شخص اٹھ کے کہنے لگا میں جنید بغدادی کا مقابلہ کروں گا، جنید بغدادی کا میں مقابلہ کروں گا. اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آئے تو ہاتھوں میں جب ہاتھ آئے نا تو وہ پتلا سکا سا شخص کہنے لگا جنید بغدادی بات تو سن. وہ کہنے لگا نا. جنید بغدادی ارشاد فرمانے لگے نا اب بات نہیں، اب بات کا وقت ہی نہیں ہے. بات کرنی تھی تو پہلے بادشاہ سے، بات مجھ سے کرنی تھی تو میدان کے باہر میرے سے بات کرتا. اب تیرے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، اب پریکٹیکل ہے، یا مجھے گرا یا گر جا. اس نے کہا نا جنید بغدادی مجھے پتا ہے تو تگڑا بڑا ہے، تجھے گرانا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بات تو سن، میری رگوں میں دوڑنے والا خون سیدہ کائنات کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کوئی عام نہیں ہوں، میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. اگر جناب والا تو نہ گرے تو تیرا تو کچھ نہیں جائے گا، تیرا نام پہلے بھی بڑا ہے. لیکن میں تجھے بتاؤں میں اس مشکل سے میدان میں اترا ہوں کہ میرے گھر میں چند سید زادیاں ہیں جن کو کھانا اور پینا، جن کے کھانے اور پینے کا انتظام میں نے کرنا ہے. اگر تو گر جائے تو بادشاہ کی طرف سے جو انعام ملے گا وہ میں جا کے ان کی خدمت کر دوں گا، اور اگر تو نہ گرا تو تیرا نام تو پہلے بھی بڑا ہے اور چمک جائے گا. مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے، میں سید ہوں، زکات میں نہیں لیتا، ہدیہ جناب والا مجھے مانگ نہیں سکتا، لوگوں سے فطرانہ میں لے نہیں سکتا. لیکن اگر تو گر جائے تو انعام جو ملے گا اس سے میں جا کے ان کی خدمت کر دوں گا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ یہ جو لڑنے والا ہے وہ عام نہیں بلکہ سید زادہ ہے، ہاتھوں میں ہاتھ تھے، کپ کپی آئی، جناب والا کچھ پیچ ہم کھائے اور اس کے بعد خود نیچے گرے، اس سید کو اپنے سینے کے اوپر لٹایا. سبحان اللہ. اب جو کسی سے نہیں ہارتا تھا، ایک پتلے سکے سید سے زمین کے اوپر گرا تھا، گھٹنا اس کا، اس کی پیشانی، اس کی جناب والا سینے کے اوپر تھا اور اپنی فتح کے جشن منا رہا تھا. اب رات ہوئی، بادشاہ نے بلا دیا. اس نے کہا ادھر آ جنید بغدادی، میں بھی جانتا ہوں اتنا ماڑا تو بھی نہیں، اتنا کمزور تو بھی نہیں، اتنا جو ہے وہ ناتوان تو بھی نہیں، آج بات کیا بنی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ چھوڑنا، تیری سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، چھوڑ اس بات کو. اس نے کہا نا بتا، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے تگڑے آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے زورور آئے، لیکن تو کسی سے نہیں آیا. لیکن آج ایک میں نے دیکھا پتلا سکا سا شخص تیری جو سینہ ہے اس کے اوپر گھٹنا رکھ کے اپنی آزادی کا جشن منا رہا تھا، اپنی جناب والا فتح کے ڈنکے بجا رہا تھا. ہوا کیسے؟ اس نے کہا جنید بغدادی تیری سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اس نے کہا کچھ تو سمجھا رہا، کچھ تو سمجھ آئے گا. اس نے کہا پھر سننا چاہتا ہے. آج جس سے مقابلہ ہوا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ وہ مصطفیٰ کریم کے گھرانے سے تھا. اس نے کہا جنید بغدادی بڑا نام تھا، بڑا مقام تھا، لوگ تیرے مقابلے میں آنے سے ڈرتے تھے، نام گوا دیا. اس نے کہا اس دن نام کام نہیں آئے گا الا من اللہ. سبحان اللہ. اس دن جو کام آئے گا وہ کلمہ شریف. اس نے کہا جنید بغدادی نام گوا دیا، مقام گوا دیا،
लोगों के अंदर जो मर्तबा था वो गवा दिया, लोगों के अंदर जो तेरी दहशत थी वो गवा दी। बता मुझे तुझे मिला क्या है? वो कहने लगा खुदा की कसम, तू कहता है मिला क्या है? आज तक बड़े बड़े पहलवानों से जीता हूं, आज तक बड़े बड़े जोरावरों से मुकाबला हुआ है, वो कुछ नहीं मिला जो कुछ आज नसीब हुआ है। उसने कहा मिला क्या है? उसने कहा खुदा की कसम, आज मैं उस शहजादे से हार खाने के बाद, शिकस्त खाने के बाद जमीन पे बाद में गिरा हूं, मुझे मुस्तफा करीम का दीदार पहले हो गया। यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिकल्बिन सलीम। उस दिन माल काम नहीं आएगा, औलाद काम नहीं आएगी। ये जो आज जिन पे हम भरोसा और तकिया करके बैठे हैं, ये काम आने वाला नहीं है। अगर कुछ काम आएगा तो ये कल्ब सलीम होगा जिस दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ इश्क होगा, वो काम आने वाला है। रब्बे कायनात की पाक बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको कमा जिस तरह के अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का तकाजा है, रब्बे कायनात उन तकाज़ों को पूरा करने की मैं कहता हूँ, हुज़ूर ज़िया रहमत भी इरशाद फरमाया करते थे, हर चीज़ का एक दावा होता है। अगर कोई कहता है मैं जनाबे वाला दावा करता हूँ कि मैं ताजिर हूँ, तो होगा ये, दलील ये होगी कि उसके पास माल तजारत हो, यही बात है। अगर कोई कहे मैं जनाबे वाला ज़मींदार हूँ, मेरे पास ज़मीन है, अगर उसे जनाबे वाला पूछा जाए इसकी दलील क्या है, तो वो आपको मुरब्बे दिखाएगा, आपको किले दिखाएगा, आपको अपनी ज़मीन की सैर करवाएगा। मेरा और आपका दावा है कि हम आशिक़े रसूल हैं, है ना दावा? तो फिर दलील ये है, अगर कोई पूछे तो दलील ये है, मेरी ज़ुबान से झूठ ना निकले। अगर कोई पूछे तो इसकी दलील ये है कि मेरे अमल से किसी का दिल ना दुखे। अगर कोई पूछे आशिक़े रसूल होने की दलील ये है, क्या है तेरे पास? मैं कहूँगा कि मेरा दिल हर वक्त रब्बे कायनात की मोहब्बत से और उसके रसूल की मोहब्बत से सरशार रहता है। अगर कोई पूछे कि तू आशिक़े रसूल है, इसकी दलील क्या है? मैं कहूँगा कि मेरी निगाह जनाबे वाला बाजार में चलते हुए उठती नहीं है। और अगर कोई पूछे कि इश्क़े मुस्तफ़ा तू आशिक़े रसूल है, इसकी दलील क्या है? मैं ये कहूँगा कि मेरा चाल डाल, मेरा उठना बैठना, मेरा लिबास ऐसा है जैसा मुस्तफ़ा करीम को पसंद है। और अगर जनाबे वाला ऐसा नहीं है तो फिर मैं और आप गौर करें, मैं और आप अपने दावे के अंदर कितने सच्चे हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल